الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. پوچھئے علماء بنی اسرائیل سے کہ کتنی نعمتیں اور نشانیاں واضح ہم نے عنایت کی ان لوگوں کو. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ. جو شخص اللہ کی نعمتیں مل جانے کے بعد آنے کے بعد اگر بدل لے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. بے شک اللہ ایسے لوگوں کو سخت عذاب دے گا. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے. وہ مذاق کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں مسلمانوں کے سلسلے میں، ایمان والوں کے سلسلے میں اور پرہیزگاروں کے سلسلے میں. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. جو لوگ پرہیزگار متقی وہ کل قیامت کے دن بہت اونچے مقام پر ہوں گے.
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس سے جیسا چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں چند آیت مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ ان میں سے سب سے اہم بات یہ تھی کہ اے ایمان والو، تم پورے سر سے لے کر کے پاؤں تک ظاہر باطن ہر حال میں اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل قولاً فعلاً عملاً ہر طرح سے تم داخل ہو جاؤ، جہاں بھی رہو مکمل اسلام والا بن کر کے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت میں عرض کیا تھا، اور اللہ نے شیطان کی اتباع کرنے سے بڑی سختی سے منع فرمایا تھا کہ ہرگز نہیں اس کی اتباع کرنا، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ موت سے پہلے ٹھیک ہو جاؤ، انتظار مت کرو میرے عذاب کا، کہ عذاب آئے گا، موت آئے گی، دیکھیں گے کیسا ہے، اس کے بعد پھر ہم اچھے بنیں گے، ایمان والے بنیں گے، عمل کریں گے۔ نہ، وہ جب آئے گا اور جب ایسے حالات تمہارے سامنے تو تجھے موقع نہیں ملے گا۔ تو اس سے پہلے فرشتہ کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے، اللہ کی پکڑ سے پہلے تم کیا ہو جاؤ؟ ٹھیک ہو جاؤ، اسلام والا بن جاؤ، مسلمان پکا سچا بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ اللہ نے پہلے ہی خبردار کر دیا، ورنہ اس کے بعد پھر کوئی موقع نہیں ملے گا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تم ادھر ادھر اگر بھاگنا چاہو گے تو یہ موقع بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ جب نہیں جائیں گے تو اللہ پھر ہم سے کیا سوال کرے گا؟ اللہ کے پاس ہم نہیں جائیں گے تو ہمیں کون پوچھے گا؟ تو اللہ کے سوا اور کوئی ٹھکانہ دوسرا نہیں ہے۔ جب ٹھکانہ نہیں ہے اور اسی کے طرف لوٹ کر کے جانا ہے تو ذرا صاف ستھرا ہو کر کے جانا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اس وقت جن آیت مبارکہ کا تلاوت کیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی خاص نعمتوں اور خاص لوگوں کے لیے ذکر فرمایا۔ خاص کر کے مدینہ طیبہ میں یہود کے لوگ بہت رہتے تھے، اور ان میں کافی پڑھے لکھے لوگ تھے، جن لوگوں کے پاس توریت کا علم و زبور کا علم، انجیل کا علم، یعنی سابقہ آسمانی کتابوں اور پہلے مذہبوں کے علوم ان کے پاس تھے، اور وہ لوگ ماہر اس کے ہوتے تھے، لہذا وہ لوگ جانتے ہوئے بھی کبھی کبھی نظر انداز کرتے تھے، اور وہ اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو وہ لوگ چھپاتے تھے، اور وہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پر کی تھی اس کو بھی وہ لوگ چھپا دیتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سل بنی اسرائیل کما آتیناہم، آپ یعنی نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا اللہ پوچھئے ان ماہرین علماء سے، جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کے پاس سابقہ مذہبوں کا علم ہے، سابقہ کتابوں کا علم ہے، ان سے پوچھئے کیسی کھلی نشانیاں ہم ان کو دیے تھے، نعمتیں عطا کیے تھے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کیے؟ بدل گئے، نعمتوں کو بدل دیے، کتاب کو بدل دیے، بہت ساری حرکتیں ایسے کر گئے۔ اور وہ کھلی ہوئی نشانیاں بہت ہی ظاہر ہے کہ فرعون کے مقابلے میں اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، اور اسی طریقے سے من و سلوہ ان کے لیے اترتا تھا، اور اسی طرح سے بہت ساری ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے کھانے پینے رہنے سہنے کے لیے عطا فرمایا تھا۔ تو یہ ایک واضح نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ لہذا ان ساری چیزوں کے باوجود اور خود کتاب کا ایک آسمانی مل جانا یہ بڑی نعمت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ شرک کا کام کیے، گوشالے یعنی بچڑے کو معبود بنا لیے، کھلے ہوئے طور پر اللہ کی نعمتوں کو انکار کرنے لگے، توریت میں رد و بدل کرنے لگے، اور یہاں تک کہ بدل لیے۔ اس لیے 3 آسمانی کتابیں جو تھیں وہ اس کو لوگوں نے بدل دیا۔ خود توریت اور زبور کے حال یہ ہے کہ ان لوگوں نے بدلا،
اور اس طرح بدلا کہ اپنی خواہش اپنی مرضی کے مطابق جو باتیں ان کو اچھی لگی اس کو رہنے دیے، اور جو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں یا کسی مسئلے میں ان کو سختی محسوس ہوا کہ یہ عمل بہت ہی دشوار ہے، یا امیر اور غریب کا فرق کر دیے وہ لوگ، کوئی بڑے آ جائیں تو ان کے لیے الگ مسئلہ، کمزور آ جائیں تو ان کے لیے الگ مسئلہ، سخت جو مسئلے ہیں اور کچھ اس پر میں ان کو عمل کرنے میں دشواری ہے تو اس کو اس سے نکال دیے۔ یہ کام ان لوگوں نے کیا، اسی لیے آج توریت اور زبور دونوں اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں ایسا نہیں ہو سکا، اور امت محمدیہ چاہے وہ مسلمانوں کا طبقہ ہو یا غیروں کا طبقہ ہو، قرآن کریم کو بدل نہیں سکے، اور خود مسلمان نہیں بدل سکے۔ اگر بدلنے کی طاقت ہوتی تو مسلمان بھی بدل دیے ہوتے، لیکن مسلمانوں نے یہ کیا، اور ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ہم لوگ قرآن تو نہیں بدل سکے، ہم لوگ خود بدل گئے، اور اس طرح بدل گئے کہ کچھ یہودی کے شکلوں میں آ گئے، کچھ نصارہ کی شکلوں میں آ گئے، کچھ ہندو لوگوں کے رسم و رواج کی شکلوں میں آ گئے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اس قرآن کا محافظ اللہ ہے، لہذا اس کو تو ہم لوگ بدل نہیں سکتے، اس لیے ہم ہی لوگ بدل جائیں۔ اس لیے سر سے پاؤں تک اگر آج ہم لوگ دیکھیں اور اپنے معاشرے میں تجزیہ کریں، غور و فکر کریں، تو ہم لوگوں کی 80% زندگی غیروں سے ملتی جلتی ہے۔ ہم لوگوں کی زندگی غیروں سے متاثر ہے، اپنوں سے بہت کم متاثر ہے۔ مسجد میں مت دیکھیے، مسجد کی شکل تو الگ ہے، یہاں شرابی بھی ولی نظر آتا ہے، یہاں بدماش بھی اچھا نظر آتا ہے، یہاں پر خراب لوگ بھی اچھے ذہنوں لے کر کے آ جاتے ہیں۔ باہر دیکھنا ہے وہاں اسلام یا نہیں ہے؟ تو میرے بھائیو بزرگوں، آسمانی پہلی کتابیں جو تھیں لوگوں نے بدل دیا، اور بدلنا اس لیے ان کے لیے آسان ہوا کہ اللہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ اس کتاب یعنی قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری، اسلام کے سارے قوانین اللہ حفاظت فرماتا ہے، اسی لیے کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں اونچ نیچ ادھر ادھر لوگ کرنے مانے رد و بدل کر دیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقی چیز کو بدل نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی جاننے کے بعد، کھلی ہوئی نشانیاں آ جانے کے بعد اگر ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو فإن اللہ شدید العقاب، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ گویا کہ اللہ کے ساتھ وہ بغاوت کا عمل کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، پہلی آیت پر ایک نظر ڈالی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی مکمل طور سے داخل ہو جاؤ اسلام میں، سر سے لے کر کے پاؤں تک تمہاری ہر ادا اسلام نظر آئے، اس میں اسلام کی شکلیں نظر آئے، تو مسجد میں بھی ہو تو مسلمان، باہر بھی ہو تو مسلمان۔ یہ حالات اگر ایسا نہیں کریں گے اور پھر بدلیں گے، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا دیں گے، واضح نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں کم ہیں، قرآن کا اب تک کے محفوظ رہنا یہ کم بڑی بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی چھوٹی سنت اور آپ کی اداؤں کا آج بھی محفوظ رہ جانا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ آپ دوسرے مذہب کے پیشواؤں کے حالات زندگی پر ایک سرسری نظر ڈالیں تو ان کے حسب و نسب بھی نہیں ملتے ہیں، ان کے باپ داداؤں کی تاریخیں نہیں ملتی ہے، لیکن ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ نے اپنے ناخن کو بھی کاٹا ہے تو اس کی ادا بھی آج حدیث میں محفوظ ہے۔ آپ اگر نگاہیں اٹھا کر کے کسی کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے تو وہ شکل وہ حالات بھی کتاب میں آج مذکور ہے۔ آپ نے اگر کسی کو دیکھ کر کے خوشی اور مسکرایا، تبسم فرمایا تو کیسے ہنسیں، کس طرح، وہ بھی آج موجود ہے۔ یہ نشانیاں ہیں، یہ حقیقت ہے اور یہ حق ہے، اور یہی مذہب کا صحیح ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اپنے مذہب کی قدر کیجیے، اپنے اسلام کی قدر کیجیے، اپنے دین کی قدر کیجیے، ہیرا پھیری والا کام مت کیجیے کہ آدھا اور آدھی زندگی، آدھی شکلیں یہود کی ہو، آدھی شکلیں مسجد میں مسلمان کی ہو، بازار میں ہم کچھ اور نظر آئیں۔ وَمَن فَإِنَّ اللَّهَ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ،
اور اللہ کی ان نعمتوں کو جو ایمان کی شکل میں نعمت ملی ہے، قرآن کی شکل میں جو نعمت ملی ہے، نبی کی نبوت کی شکل میں جو نعمتیں ملی ہے، مسجد کی شکل میں جو یہ پاکیزہ زندگی ملی ہے، اس میں رد و بدل نہ کیجیے، ہیرا پھیری مت کیجیے، گڑ مڑ مت کیجیے، خلط مت کیجیے۔ ایسا رہیے کہ جس طرح سے اللہ نے ہم کو رہنے کا حکم دیا ہے۔ کیسا رہنے کا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کا یہ چاہنا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ تم ایمان ہی پر زندہ رہو اور ایمان ہی پر تیرا خاتمہ ہو۔ ایسا رہیے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ورنہ پھر سخت عذاب میں لوگ گرفتار ہوں گے، جیسے پہلے کے لوگ بھی گرفتار ہوئے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ یہ دنیا جو چمک و دمک، باغ و بہار، اور پھر اس میں دو طرح کے لوگ، ایک بڑے دنیا دار اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال، ایک حالات ان کے سامنے یہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ذرا پھیکی کیفیت ہے، سیدھی سادھی زندگی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرق بتلا دیا کہ دنیا کی زینتیں، دنیا کی بارونق آلات، دنیا کی یہ ساز و سامان، یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ کافروں کے لیے ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہے، نافرمانوں کے لیے ہے۔ وہ حدیث پاک الدنیا سجن للمؤمنین وجنت للکافرین، دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، جنت کی مثال۔ جس طرح سے جنت میں مسلمان آزاد ہوں گے، ایمان والے آزاد، وہاں کوئی روک ٹوک نہیں، جو چاہو کھا لو، جو چاہو کرو، جہاں چاہو رہو۔ اسی طرح آج دنیا کافروں کے لیے، ہر چیز اس کے لیے آزادی ہے، ہر چیز اس کے لیے بالکل جائز ہے، وہ جو چاہے کریں، جتنا چاہیں بنا لے، جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ ان کے لیے دنیا خوبصورت ہے، اللہ نے ان کے لیے خوبصورت بنایا ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں۔ اس لیے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے کافروں کے لیے، ہم نے منکروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی ہے۔ اب مسلمان اس کو خوب بنانا چاہیں تو نہیں بن سکتا ہے۔ اب مسلمان اس کو اگر بنانا چاہے گا تو اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، آخرت خراب ہو جائے گی اس کی، اس لیے کہ دنیا بنانے والے لوگوں کے لیے آخرت نہیں ہے، کل کافروں کے لیے آخرت میں کچھ نعمت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ ترقی اور یہ بازاروں کی رونق، یہ تجارتوں کی وسعت اور یہ تمام دنیا کی خواہشات اور لذتیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قسم خدا کی، اور دنیا سب سے اچھی، اس کی نعمتیں اور اس کے باغ و بہار کی زندگی، تو سب سے پیارا لاڈلا نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو اللہ دے دیا ہوتا، اور جب دینا چاہ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے اس کو انکار کیا کہ نہ، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اس لیے یہاں کی باغ و بہار ان لوگوں کو دیکھ کر کے مرغوب نہیں ہوئی، کبھی اپنے دلوں میں اس کی کوئی قدر نہ رکھیے، اس کے لیے اپنے دلوں میں کبھی جگہ نہیں دیجیے۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین نے فرمایا کافروں کی الٹنا پلٹنا بدلنا، شہروں میں چلنا پھرنا، اے میرے محبوب کہیں آپ کو لوگ دھوکے میں نہ ڈال دیں، اس لیے اس کی طرف نظر نہیں۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرے دلوں میں دنیا آ جائے، جب تیرے دلوں میں دنیا کی بہت ہی اہمیت آ جائے اور دولت پر تمہارے ناز اور غرور ہونے لگے، تو تم کبھی کسی غریب کو دیکھ کر کے تھوڑی دیر اس کے سامنے بیٹھ جانا، ذرا وہاں دیکھ لینا، اور اگر تم کو دنیا بہت اچھی لگے اور دنیا کی رونق تجھے فریب میں ڈال دے اور تم اسی میں لگ جاؤ، تو کبھی چل کر کے قبرستان بھی دیکھ لینا، کتنے بڑے بڑے دنیا دار یہاں خالی ہاتھ بھی یار و مددگار بیٹھ گئے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگ، یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، یہ کافروں کے لیے مسین کرنا ہے، ان کے لیے سب وسیلت ہے، مسلمان کے لیے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنی کچی دیوار گھر کی، ذرا سا اس میں شغاف آ گیا تھا، دیوار ذرا پھٹ گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ذرا مٹی اور کچھ چیزیں لے کر کے اس کو برابر کر رہے تھے اور چکنا کر رہے تھے، ذرا درست کر رہے تھے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزر ہوا، آپ نے دیکھا اور یہ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ ذرا اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ کہا کہ عبداللہ ابن عمر مسافر ہو، مسافر کی طرح زندگی گزار لو، اس کے چمکانے اور اس کو سدھارنے میں مت لگو اس کو، وہیں چھوڑ دیے۔ کہا کہ یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی کریں گے۔ آج ہماری 70 سال کی زندگی ہے تو اسی میں گزر جا رہے، مٹی پتھر بالوں میں گزر رہی ہے، بننے بنانے میں گزر رہی ہے۔ ہم نے کبھی قبر کو نہیں دیکھا، قبرستان کو نہیں دیکھا، ہم نے وہاں پر کبھی اس کے بارے میں چرچا نہیں کیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ نے صاف فرما دیا، اور بنانے والا دنیا کون ہے؟ اللہ جب ہے تو دنیا کی حقیقت بھی وہی بتائے گا صحیح۔ جو آدمی جس چیز کو بناتا ہے اس کی حقیقت کو بھی وہی صحیح بتاتا ہے۔ اس لیے اللہ بتائے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی، دنیا کی خوبصورت زندگی ہم نے مزین کر دیا ہے کافروں کے لیے۔ پھر وہ کافر لوگ دنیا کو دیکھ کر کے، دنیا کی دولت، دنیا کی ساری چیزوں دیکھ کر کے غریب مسلمانوں کو، سیدھے سادھے مسلمانوں کو دیکھ کر کے مذاق اڑاتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ کل مکۃ المکرمہ میں لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ دیکھو کچھ کھانے پینے کے نہیں، پڑے ہوئے ہیں لوگ، نبی کے پیچھے پڑے ہوئے، محمد کے پیچھے پڑے ہوئے، ہماری دیکھو بارونق زندگی، مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیکھ کر کے لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کے مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے، مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار لوگ کبھی کبھی، ہم جانا چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، بیٹھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، لیکن اس میں غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بدن سے پسینے کی بو آتی ہے، ان کے کپڑے ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، اسی لیے ہماری حیثیت بہت بڑی ہے، ہماری حیثیت ان لوگوں کے مقابلے میں بڑی اونچی ہے۔ ہم تو کل اس کو آزاد کیے ہیں، تب یہ جا کر کے وہ ادھر چلے گئے ہیں، ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بنیاد پر ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم علیہ السلام سے درخواست کر دی، یا رسول اللہ، وہ مکہ کے لوگ یا اسی طرح مدینے کے لوگ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں، بلال حبشی ہیں، شعیب رومی ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں، یہ سب جو حضرات ہیں، ان کو دیکھ کر کے وہ لوگ نہیں آتے ہیں، غریبوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا پسند کرتے، غریبوں کے ساتھ وہ آنا نہیں چاہتے۔ اس لیے مصلحتاً ایک کام کیجئے کہ جب وہ لوگ آنا چاہیں ان کو ہٹا دیجئے، ان کو ذرا وہاں سے مجلس سے، ہم لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو ناراضگی نہیں ہوگی، ہم لوگ ناراض بھی نہیں ہوگی، یہ بھی ناراض نہیں ہوگی، اس لیے ہم لوگ ہٹ جائیں گے، ان کو بیٹھا لیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو بار اس طرح کیے تھے، لیکن جو نابینا صحابی تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوئے۔ وہ لوگ بیٹھے تھے اور یہ آ گئے، یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ قرآن سکھا دیجیے، پڑھا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں فرمائے ان کی طرف، اور دل میں کیفیت پیدا ہوئی کہ ابھی یہ نہیں آیا ہوتا تو پوری بات ان لوگوں کو بتا دی تھی۔ یہ ابھی دلوں کا حال کون؟ اللہ جانتا ہے۔ وہ پھر کہنے لگے، اللہ کے رسول قرآن مجھے بھی سکھائیے۔ اللہ کے رسول ذرا توجہ نہیں دیے، 3 مرتبہ انہوں نے درخواست کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ نہیں ہوئے تھے، بس یوں ہی اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک صورت لے کر کے آئے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ ایک نابینا آپ کے پاس آیا، اندھا آیا تو آپ کے چہرے میں بے چینی آ گئی، اے میرے محبوب ہٹائیے ان دنیا داروں کو اور بیٹھائیے ان کو، ان کا دل پاک ہے، ان کا دل پاک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ گھر محل کو نہیں دیکھتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ یاد رکھیے، اللہ محل گھر سے راضی نہیں ہوتا ہے، وہ دل کی پاکیزگی اور اخلاق سے راضی ہوتا ہے۔
یہ آیت کریمہ قرآن میں موجود ہے، پوری سورت موجود ہے، سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ نابینا اندھا آنے کے بعد آپ کے چہرے پر بے چینی، ان کے کپڑے ضرور پھٹے ہیں لیکن دل بڑا صاف ہے، ان دل کے بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، آپ ان کے دل کی پاکیزگی کی طرف لگی۔ یذکّا یذکّر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدیٰ۔ قرآن پڑھیے تھے کہ ایک جملے پر اللہ رب العالمین نے مومنوں، مسلمانوں اور صحابہ کی شان کو بیان کر دیا۔ لہٰذا دنیا کی دولت سے اگر کوئی چیز بن جاتی اور یہی ہمارے لیے کوئی عذاب بچنے کا ذریعہ ہو جاتا اور اس سے آدمی کامیاب ہو جاتا تو فرعون کامیاب ہو گیا ہوتا، شداد کامیاب ہو گیا ہوتا، حامان کامیاب ہوتا، نمرود کامیاب ہو گیا ہوتا، لیکن نہیں میرے بھائیو بزرگوں، دنیا ان کے لیے ہے، ہمارے لیے۔ لہذا جو لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر کے مذاق اڑاتے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کیجیے، اپنے دل میں اس کے احساس سے کمتری ہونے نہ دیجیے، آپ کبھی مرعوب نہ ہوئیے کہ ان کے پاس بہت ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ سوچنا اللہ کی رحمت سے مایوسی کی علامت ہے، اللہ کے فیصلے سے مایوسی کی علامت ہے۔ لہذا کبھی بھی مرعوب نہ ہوئیے، ان کے چلنا، ان کا پھرنا، ان کی خوشیاں، ان کی جشن، ان کی حکومت، ان کی سلطنت، ان کی فوجی طاقت سب اپنی جگہ ہے۔ ہمیشہ ایمان کی قدر کیجیے، قرآن کی قدر کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی قدر کیجیے۔ مذاق کرنے دیجیے، مذاق سے کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بھی لوگ مذاق اڑاتے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ جو اللہ کو نہیں چھوڑا تو ہم سب کو کون چھوڑے گا؟ اس لیے کبھی بھی فکر نہ کیجیے، غم زدہ نہ ہوئیے، مرعوب نہ ہوئیے۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ پھر چھوڑیے، کافروں کے مذاق کر لیتے ہیں تو ان کا حق بھی ہے اور وہ اسی لیے ہے، لیکن اب تو مسلمان میں ایسے ایمان والے لوگ ہیں کہ مسلمان خود مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ علماء طبقے کے مذاق لوگ کرتے ہیں، مؤذنین کے کرتے ہیں، سیدھی سادھی زندگی گزارنے والوں کی مذاق کرتے ہیں، لگا ہے اسی کے پیچھے، اس کو دنیا کی فکر ہی نہیں ہے، ان کو دنیا کمانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، لگے ہیں یہی۔ یہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی کیا وقت ہے۔ اللہ اکبر! یہ پھٹے پرانے کپڑے والوں، یہ سیدھی سادھی زندگی گزارنے والوں، کم تنخواہوں پر دین کی خدمت کرنے والوں، اللہ کے واسطے کبھی بھی مذاق مت اڑائیے، کبھی بھی ان کی توہین نہیں کیجیے، کبھی بھی ان کے سلسلے میں کبھی اپنے دل میں کدورت نہ رکھیے۔ یہ بڑے اونچے مقام کے لوگ ہیں، یہاں نہیں معلوم ہوگا، اللہ خود فرما رہا ہے کرنے دیجئے ان کو مذاق، اڑا لینے دیجئے ان کو مذاق۔ وہ لوگ جو لوگ متقی پرہیزگار، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، کل دیکھو گے قیامت کے دن یہی لوگ بڑے بلند مقام پر ہوں گے اور تم کہاں ہوگے کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے نیک لوگوں کا، ایمان والوں کا نہ مذاق، کبھی بھی ان کو حقیر اور حقارت کی نظر سے نہ دیکھیے۔ میرے بھائی بزرگوں، ان کا تعلق خفیہ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ کیا ہے؟ یہ سیدھی سادھی زندگی گزارنے والوں کا تعلق خفیہ ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ آپ کی اس کی رات کی تنہائیوں کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ ان کا تعلق کبھی اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ ان کے اشارے پر جو چاہے کر دے۔ تھے نا ایک سیدھے سادھے حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ، سیدھے سادھے پٹے پرانے کپڑوں پر گھومتے پھرتے تھے اللہ والے تھے۔ لوگ ان کو یہی کہتے تھے مجنون ہے یہ، اس کو ہے کیا۔ ایک موقع پر جب وہ چل رہے تھے اور بارش ہوئی اور زمین گیلی ہوئی، مست چل رہے تھے، تو میاں بیوی، شوہر اور بیوی دونوں نئے جوڑے میں کہیں جا رہے تھے اور ان کے قریب سے گزرے وہ لوگ۔ یہ مستانہ دیوانہ اللہ کا بندہ گزر رہا ہے، ان کے پاؤں سے کچھ مٹی اچھلی اور اس کی بیوی کے صاف ستھرے نئے کپڑے پر جا کر کے وہ مٹی پڑتی ہے۔ شوہر کو غصہ آیا، بہت سخت ناراض ہوا، سخت و سست باتیں کہنے لگا اور ایک تماچا بھی لگا دیا۔ حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ دیکھ لیے، مسکرا دیے، کہا کہ جاؤ جاؤ جاؤ،
چلنا نہیں آتا ہے تم کو؟ قدر کر لیجئے، قدر کر لیجئے۔ سیڑھیوں پر مسجد کے مؤذنین چڑھ کر کے 2 پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں، دھتکار کر کے مت بھیجیے ان کو، مت کہیے پیسہ رہتے ہوئے کبھی بھی مت کہیے گا کہ اجمان آئے گا فلاں آئے گا تب دیں گے، چلے جائیے ابھی۔ قدر کیجئے ان کی۔ آپ اور ہم مسلمان تو اس کی قدر کرتے ہیں، اگر ٹی وی اور ٹیلی ویژن انٹرنیٹ کیبل لگانے والا اگر پہنچ جائے تو استقبال کرتے ہیں اس کا، آئیے آئیے، عزت سے بیٹھاتے ہیں صوفے پر، ہاتھ جوڑ کر کے اس کے ہم بل بھرتے ہیں، دیر ہو جائے تو ہم اس سے معافی مانگتے، معذرت کرتے ہیں۔ لیکن وہی ایک ادا ہے مسلمانوں کا، ہمارا اور آپ کا، کہ اگر ایک اللہ کے گھر کا منادی ہمارے گھر کے سیڑھیوں پر آتا ہے تو دھتکار دیتے ہیں، 20-25-100 روپیہ دینے کے لیے ان کو جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، قدر کیجئے، یہ بڑے اونچے مقام کے لوگ ہیں۔ یہ قرآن جو پڑھاتے ہیں مسجد میں، اس کو حقیر مت سمجھیے، یہ آپ کے بچوں میں دین، اسلام، قرآن، کلمہ بتا رہے ہیں، کوئی اور دوسری چیز نہیں۔ اس سے آپ کی بخشش و مغفرت بھی ہوگی۔ آپ اس کی قدر کرتے ہیں، آپ اس کی قدر کی نظروں سے آپ اس کو دیکھتے ہیں جس کا قبر کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ، جا بیٹا جاؤ جاؤ جاؤ، یہ بھی مست چلتے رہیں، بارش ہو رہی، ٹھنڈی بھی ہے۔ ایک دودھ بیچنے والا بڑے کڑاہی میں دودھ ڈال رکھا ہے، بلایا، او بابا آ جاؤ جاؤ، ذرا بیٹھو بیٹھو، ذرا دودھ پی کر کے جاؤ۔ موسم بھی ٹھنڈا، بارش، پیالے میں دودھ دیا، لیے ہاتھ میں اور کہنے لگے بڑی عجیب بات، او میرے اللہ تو بھی عجیب ہے، تھپڑ بھی کھلاتا ہے اور دودھ بھی پلاتا ہے۔ ابھی اسے تھپڑ کھلا دیا اور ابھی تو دودھ گرم گرم پلاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ کیا ہے؟ لکھا ہے کتابوں میں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ جب آگے پہنچے ہیں، وہ تھپڑ مارنے والا زمین پر پھسلتا ہے اور گرتا ہے اور موت ہو جاتی ہے۔ بیوی چیخ و پکار کرتی ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا کہ وہ بوڑھا مولوی، وہ درویش نے میرے شوہر کے حق میں شاید بد دعا کر دیے، جس کی وجہ سے گرا اور یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ لوگ پکڑے حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ، کیوں بھائی اتنی جلدی تم نے بد دعا کر دی، کیا ہوا؟ جواب سنیے کیا جواب دیا۔ جواب دیے کہ نہیں، میری کوئی غلطی نہیں، میں نے بد دعا کیا ہی نہیں ہے۔ سنو مسئلہ ایسا ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا، ہم نے صبر کیا، یہ اپنی بیوی کی محبت میں تھپڑ مجھے مارا ہے، میرے رب نے میری محبت میں اس کے شوہر کو تھپڑ مارا ہے، اس لیے ہم کو مت کچھ کہو، اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ قدر کیجئے علم دین کی، قدر کیجئے علم دین والوں کو، قدر کیجئے دین کی خدمت کرنے والوں کی، قدر کیجئے الف با تا سا پڑھانے والوں کی، قدر کیجئے اسلام کے نمائندوں کی، قدر کیجئے جو آپ کو خیر کی باتیں بتاتا ہو، اللہ سے جوڑتا ہو، اللہ کی طرف بلاتا ہو، مسجد لاتا ہو، مسجد کی دعوت دیتا ہو۔ ایسے لوگوں کی قدر کیجئے، اللہ بھی آپ کی قدر کرے گا۔ اس وقت جس وقت میدان محشر میں بلبلاتے ہوئے ہم لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ قدر کی نظر سے دیکھے گا۔ اللہ فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دنیا ہم نے دے دی ہے تو مذاق اڑاتے ہیں لوگ، دولت ہم نے دے دی ہے تو مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کی۔ کل قیامت میں دیکھو گے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ بڑے بلند جگہوں پر ہوں گے، اونچے مقام پر ہوں گے، لوگ دیکھیں گے یہ کیسے آ گئی ہے یہاں پر۔ اور اے لوگوں سنو، اگر دولت کی وجہ سے تم اپنے اندر فخر کرتے ہو، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو اللہ جس کو چاہتا ہے دولت دے دیتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ سب ہیں دنیا میں، سب لوگ ہیں نا، آدھی آبادی ان پڑھ ہے، آدھی دنیا کی آبادی ان پڑھ ہے۔ اللہ کھلا رہا ہے سب کو۔ ان پڑھوں کے پاس کبھی اتنی دولت ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ دولت یہ مال علم کے پیچھے نہیں ہے کہ پڑھائے گا آدمی تبھی کھائے گا، پڑھے گا تبھی، اللہ کھلانے والا ہے۔ دولت کس کے پاس چلی جائے پتہ نہیں ہے، کب چلی جائے پتہ نہیں، کب آ جائے پتہ نہیں۔
اس لیے اس کے پیچھے اور یہ آ جائے تو غرور نہیں، تکبر نہیں، بڑا پن نہیں، کبھی اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے چل کر کے اپنے دینے والے مالک حقیقی کو مت بھولیے۔ وہ لینا بھی جانتا ہے اور وہ دینا بھی جانتا ہے، دونوں ہے۔ اس لیے دولت، مال کے معنی کیا معلوم؟ مالا یمیلو، مائل ہونا، کیا؟ کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی ڈاکٹر صاحب کے پاس، کبھی جیب میں، ہے نا، کبھی آٹو والے کے پاس نکال کے یہاں رکھیں پیسے، تجوری سے نکال کر کے سڑک پر کھڑے ہوئے، ایک آٹو والا رکا، مذہب پوچھا اس کا؟ تہجد گزار ہے نا، کون ہے، کیسا ہے، بیٹھا، ہم نے اپنے جیب سے نکال کر دے دیا۔ ابھی جس کو ہم نے بہت ہی محترم اور احترام کر کے جس کو رکھا تھا، چند گھنٹوں میں ہم نے دوسروں کو دے دیا، ہماری جیب سے نکلا اور دوسرے کے جیب میں چلا گیا۔ تو مال کی حقیقت یہ ہے۔ اسی لیے ایک بادشاہ گزرا، تیمور لنگ، کون سا؟ لینگڑا بادشاہ، تیمور لنگ، لنگ کے مطلب لینگڑا بادشاہ۔ ایک ہٹا کٹا فقیر ہاتھ پھیلایا، کہا کہ بادشاہ دو کچھ مجھے، بڑی امید سے آیا ہوں تیرے پاس مانگنے کے لیے۔ تو مذاق کیا کرتا تھا، وہ پوچھا کرتا تھا مانگنے والوں کو کچھ سوال۔ ایک صاحب ہم کو بھی بتانے لگے کہ ایک صاحب چندہ دیتے ہیں علماء کو رمضان میں، تو سوال کرتے ہو، کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں تو سوال کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں سوال کرتے ہیں، مولانا آپ بتلائیے، مولانا آپ یہ مسئلہ بتلائیے، غسل میں فرض کتنا، جنازے میں کتنا، اس میں سے۔ ارے یہ پوچھنے کا حق کون دیا تھا؟ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں دیجیے، خیرات دے رہے ہیں دے رہی ہے، سوال جواب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اعانت، یہ توہین ہے۔ تو وہ پوچھا کرتے تھے، تو پوچھا اس سے لینگڑے بادشاہ نے، کس سے؟ ہٹے کٹے فقیر سے، کہ ایک بات بتا دو، خوب دیں گے۔ کہا کہ پوچھئے۔ کہا کہ مال کیا ہے، کیسا ہے، اس کی تعریف مجھے کچھ کرو۔ تو ہٹا کٹا فقیر درویش نے کہا کہ بادشاہ اگر پوچھنے تو صحیح معنی بتاؤں مال کا؟ کہا کہ بتا، وہی تو پوچھ رہا ہوں، پوچھ رہے ہیں کہ مال کیسا ہوتا ہے، وہ بتاؤں۔ مال اندھا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ آج تک کسی نے ایسی تعریفیں نہیں کی کہ مال اندھا ہوتا ہے۔ کہا کہ کیسے اندھا ہوتا ہے؟ کہا کہ اگر اندھا مال نہیں ہوتا تو تیرے پاس نہیں آتا، لینگڑے کے پاس نہیں آتا، میرے پاس آیا ہوتا۔ تو لینگڑا تھا، اگر بیٹھ جاتا سڑک پر تو تم کو لینگڑا سمجھ کر کے لوگ زیادہ دیتے بھیک، خیرات۔ یہ اندھا مال تھا، تیرے پاس آ گیا، آنا تو میرے پاس تھا، میں ہٹا کٹھا آتا ہوں تو لوگ ہم کو دھدکار دیتے ہیں، صحت مند ہو کر کے مانگنے آیا ہے۔ تو مال اندھا ہوتا ہے، خوشگوار خوب دیا اس کو، کیا ہوا؟ کہا کہ بالکل صحیح تم نے تعریف کی ہے، یہ اندھا ہے، یہ کالے کو نہیں پہچانتا، گورے کو نہیں پہچانتا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں پہچانتا، یہ مذہب کو بھی نہیں پہچانتا ہے، یہ کب رات دن کب نکل جائے کوئی پتہ آتا نہیں ہے۔ اس لیے اس کو دیکھ کر کے میرے بھائیو بزرگوں، کبھی بھی کسی کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھیے۔ تین چیزوں سے آدمی فخر کرتا ہے، کتنے؟ حسن، کس سے؟ حسن، میں بڑا خوبصورت ہوں تو سب کو بدصورت سمجھتا۔ مال، میرے پاس مال ہے، باقی سب فقیر غریب ہیں، ٹھیک؟ عہدہ، میں عہدے کا آدمی ہوں، میرے پاس کرسی ہے، میرے پاس پاور ہے، میرے پاس عہدے کی طاقت ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہے آدمی زیادہ تر مل جانے کے بعد وہ غرور گھمنڈ کے دنیا میں آتا ہے۔ کتنے؟ حسن، مال، تیسری چیز عہدہ۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ کیا خوبصورت اللہ نے سورہ 3 میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، چہرے مہرے حسن کے ذریعے سے، مال و دولت کے ذریعے سے، عہدے کے ذریعے سے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ حسن چلا جاتا ہے تو گھٹیا بن جاتا ہے، مال چلا جاتا ہے تو غریب بن جاتا ہے، عہدے سے ہٹ گیا تو پھر کوئی پوچھنے نہیں لگتا ہے، سلام تک نہیں کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں جو غرور و تکبر، بڑا پن کی علامتیں ہیں۔ حسن ہمیشہ رہنے والی چیز ہے نہیں ہے،
بچپنا کا حسن الگ ہوتا ہے، جوانی کی حسن الگ ہوتا ہے، بڑھاپا آ گیا تو سب ختم ہو گئے، چہرے کی کیفیت بدل گئی، ہڈیوں سے گوشت چھوٹنے لگا، جھلجھلی آ گئی، وہ سارا حسن چلا گیا، جس پر غرور اور ناز تھا وہ حسن گیا۔ مال ہمیشہ نہیں رہتا ہے، ایک وقت ہے، مال اللہ رد و بدل کرتا رہتا ہے، لہذا جب مال چلا جاتا ہے، حسن چلا جاتا ہے تو لوگ پھر قدر نہیں کرتے، کوئی محبت نہیں کرتے، پھر اس کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوتی ہے۔ مال ہے وہ چلا گیا تو کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، جب تک کہ جیب گرم میں سب واہ واہ کرتے ہیں، اور یہ جہاں نکل گیا تو پھر پوچھنے والے نہیں، رشتہ دار پوچھنے والے نہیں، یہاں تک کہ اپنے قریبی رشتہ دار بچے تک نہیں لوگ پوچھتے پھر باپ کو، اب یہ دینے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ تو مال بھی اللہ ہمیشہ نہیں رکھتا ہے، لہذا جو چیز ہمیشہ نہیں رہے تو اس کی وجہ سے غرور گھمنڈ کرنا کیوں؟ عہدہ ہمیشہ رہتا ہے نہیں، کل کا بادشاہ آج کا فقیر ہو جاتا ہے، وہ جب وہ عہدے سے اتر جاتا ہے، عہدے اس کے چھین لیے جاتے ہیں، ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، قلم کی طاقت اس سے ختم ہو جاتی ہے، تو اب کوئی اس کو سلام تک نہیں کرتا ہے، اس کے ارد گرد نہیں کوئی پھرتا ہے، اب اس کی کوئی عزت و قدر نہیں رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ جو دو تین چیزیں ہیں، دولت یہ ہمیشہ کی چیز نہیں، حسن ہمیشہ کی چیز نہیں، عہدے پر آگے ہمیشہ رہنے والا نہیں، تو ان تین چیزوں کی وجہ سے اسلام میں اور شریعت میں حکم یہ ہے کہ ان تین چیزوں کی وجہ سے تم غرور گھمنڈ ناز کبھی بھی نہ کرو، بلکہ اس پر اگر تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے تو کیا کرو؟ شکر ادا کرو، کیا کرو؟ شکر ادا کرو، نیکی کے کام کرو۔ اگر آپ کو پاس قلم کی طاقت ہے، عہدے کی طاقت ہے، اچھا کام کیجئے، بھلا کام کیجئے، جو آپ پر ذمہ داری اس کو حسن خوبی سے نبھائیے، کسی پر ظلم نہیں، کسی کو ستائیے نہیں۔ آپ کو اللہ نے حسین بنایا، خوبصورت بنایا ہے، تو اس سے غیر غلط کام نہ کیجئے، بدکاری نہ کیجئے، جسم فروشی نہ کیجئے، اس کو گناہ کا ذریعہ مت بنائیے، اس کو لبھانے اور عشقیہ مت کیجئے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ نے ہم کو ایسا بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا میں رکھیے، اس نعمت کی قدر کیجئے، کسی کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھیے، اور اگر آپ کے پاس میں دولت ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، اللہ نے فرمایا اگر تم دولت کی وجہ سے اگر کسی کا مذاق اڑاتے ہو تو اے لوگو سن لو، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، دولت تو میرے پاس ہے، میں جس کو جتنا جب چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، اس کی کوئی میرے پاس میں یہ نہیں ہے کبھی اس کو تو کبھی اس کو، کبھی اس سے لے کے اس کو کر دیتا ہوں، اس لیے اس کو تم ہمیشہ اپنی زندگی کا کوئی غرور گھمنڈ کا ذریعہ نہیں بنانا۔ واللہ یرزق من یشاء، آخری آیت، کان الناس امۃ واحدہ۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے پوری آیت کا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک کے ایک ہی دین تھا، کوئی اور دوسرا دین نہیں تھا، ایک ہی امت تھی، کوئی مذہب نہیں، کوئی کسی طرح سے نہیں۔ کب بنے یہ مذہب؟ کب لوگ الگ الگ ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ اور کہاں سے شروع ہوئی؟ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ مذہب کا اختلاف شروع ہوا تصویر سے۔ کس سے؟ تصویر سے شروع ہوئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے لوگ جب سب ختم ہو گئے اور اللہ نے ختم کر دیا، اور صرف 40 مرد 40 عورتیں مسلمان کو اللہ نے بچایا، تو جب نسلیں چلی تو وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، شیطان نے ان لوگوں کو پٹی پڑھایا کہ ان کی یاد کے لیے تم کیا کرو، ایک تصویر رکھو، لہذا پتھروں کو تراش کر کے ان کی شکلیں بنائی گئی، اور ان کو بطور یادگار کے لوگ رکھنے لگے، تو کوئی الگ رکھا، کوئی الگ رکھا، جو جس کے مزاج۔ پھر وہاں سے یہ ساری چیزیں بت پرستی شروع ہوئی، بت پرستی سے جانور پرستی یعنی بچڑوں کی پوجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا، لہذا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد اور انہی کے آخری دور سے گویا کہ یہ مذہبوں کا اختلاف شروع ہو گیا، لہذا وہ فلاں مذہب کا، یہ فلاں مذہب کا، یہ اس آدمی کا ماننے والا، یہ اس آدمی کا ماننے والا، یہ سلسلہ چلا، لیکن اسلام شروع سے رہا۔ کہاں؟ شروع سے رہا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے لوگ تو ایک ہی دین مذہب پر تھے، بعد میں لوگ اختلاف کیے، اور یہ اختلافات اس شکلوں سے ہوئی ہے، لیکن واضح جو چیز آ گئی، ٹھیک ہے تم اختلاف کرتے ہو، اس کا حل یہ ہے، آؤ مرنے کے بعد تمہارے اس اختلاف کا حل ہم کریں گے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ لہذا ایسے مختلف مذاہب کے حالات میں میرے بھائیو بزرگوں، ایک راستہ صراط مستقیم، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ بنایا، وہی ایک زندگی سیدھا راستہ ہے، وہی طریقہ ہے۔ آپ کے بعد میں صحابہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ لہذا اختلافات مذاہب دنیا میں اس طرح سے پیدا ہوتے چلے گئے اور لوگ بڑھتے چلے گئے، لیکن جو صحیح دین ہے، جس کو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اللہ نے ہم سب کو توفیق دیا ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کی قدر کیجیے، جیتے جی تک اس پر قائم رہیے، جیتے جی تک کہ اس کو سمجھتے رہیے، اس کو اپنی زندگی سے جانے مت دیجیے۔ حالات چاہے کتنا بدل جائے، حالات چاہے کتنے رخ بدل دیں، لیکن ہم کو اور آپ کو نہیں بدلنا ہے، بلکہ اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کر کے رہنا ہے۔ خلاصہ یہ تمام آیتوں کا کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں کل کے لوگوں کو بھی دیا تھا، آج ہم لوگوں کو بھی دیا ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکت ہے، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت قرآن کی شکل میں کتاب یہ ہے جو دستور حیات ہم سب کے لیے ہے۔ اس کی قدر کیجئے، اس پر ایمان رکھیے، اس کو جیتے جی اپنی زندگی میں لائیے۔ اگر اس سے عدل